حاضرین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ فضل و احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا۔ امام الانبیاء، سید الانبیاء، نبی الانبیاء، خاتم الانبیاء، تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں ہم اور آپ پیدا ہوئے۔ دنیا کا سب سے امیر آدمی ایلن مسک ہے، جو ٹویٹر کا بھی مالک ہے موجودہ وقت میں، ٹیسلا کا بھی مالک ہے، لیکن اس سے بھی خوش نصیب باگھڑا مارکیٹ میں ٹھیلے پہ سبزی بیچنے والا مسلمان، یا کھیت میں ہل چلا کے اپنے بچوں کی پرورش حلال رزق سے کرنے والا مسلمان، یہ ایلن مسک اور جیف بیزوس اور امریکہ کے پریزیڈنٹ جو بائیڈن سے بھی زیادہ خوش نصیب وہ مسلمان اس لیے ہے کہ اس کی زبان پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ موجود ہے۔ اب اس سے بڑی سعادت کیا ہو سکتی ہے؟ اب آئیے ذرا میں کچھ باتیں آپ کی سماعتوں تک پہنچانے کی کوشش کروں۔ ہم مسلمان ہیں، مسلمان ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ٹوٹلی سرنڈر ٹو اللہ، اپنے آپ کو مکمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے کرنا۔ ہماری تو کوئی مرضی نہیں ہے نا، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، محبوب آپ فرما دیجئے میری زندگی، میری موت، میری نماز، میری قربانی سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ سلیکٹڈ بندے ہوتے ہیں، چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں، ان کے لیے خوشی اور غمی دونوں برابر ہوتی ہے۔ بہت زیادہ خوشی بھی حاصل ہو اس وقت بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور ان کا بیٹا بھی انتقال کر جائے اس وقت بھی ان کی زبان پہ حرف شکایت نہ آئے اور ان کی نماز نہ چھوٹے۔ اللہ اکبر۔ انہی سلیکٹڈ بندوں میں ایک ایسی پرسنالٹی ہے کہ ذرا اس دور کا آپ ملاحظہ کریں اور ذرا ہسٹری کے صفحات کو پلٹیں تو آپ کو پتا چلے، چونکہ میں سمجھتا ہوں کہ میرے سامنے انٹلیکچول اور دانشور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور کافی پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ 5ویں صدی ہجری ہے اور اس دور میں پورے مسلم ورلڈ کی تاریخ اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیں، یہ 15ویں صدی ہجری چل رہی ہے۔ آج سے 1000 سال پہلے کی بات میں کرنے لگا ہوں۔ وہ کون ہے اللہ کا سلیکٹڈ بندہ کہ جس کی پیدائش 5ویں صدی ہجری کے اخیر میں ہو رہی ہے، اور 470 ہجری میں وہ اللہ کا سلیکٹڈ بندہ اس دنیا میں تشریف لے کر آ رہا ہے۔ ذرا غور کیجئے کہ ایک طرف جہاں چائنا کے صحرائے گوبی میں ایک ایسی قوم پروان چڑھ رہی تھی کہ جسے آگے چل کے ہلاکو اور چنگیز کی شکل میں مسلم ورلڈ کو تباہ و برباد کرنا تھا، تو ایک طرف خود عراق کی سرزمین پہ یہ احناف اور شوافے کے بیچ اور حنابلہ اور مالکیہ کے بیچ مناظروں کے بازار گرم رہتے تھے، تو ایک طرف اہل تشیع اور اہل سنت کے بیچ کافی بحث اور مباحثہ ہر وقت بحث جاری رہتی تھی۔ ایسے ماحول میں جب ہم دیکھتے ہیں معاشی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے ہر محاذ پہ مسلمان شکست خوردہ قوم بن چکی تھی، ایسے دور میں ضرورت تھی ایک ایسی روحانی پرسنالٹی کی کہ جو لوگوں کے قلوب و اذہان میں عشق رسالت کی شمع کو فروزہ کرے۔ ایسے دور میں ضرورت تھی ایک ایسے انٹلیکچول کی کہ جب علمی محاذ کی بات آئے تو اپنے مدرسے میں بیٹھ کے صرف ایک کتاب نہ پڑھائے بلکہ 13 علوم میں باضابطہ لوگوں کو درس دیا کرے۔ ایسے ماحول میں ضرورت تھی ایک ایسے روحانی اسکالر کی کہ جو آئے اور لوگوں کے ایمان کا سر رشتہ محمد عربی سے جوڑے۔ مجھے کہنے دیا جائے کون آ رہا ہے 5ویں صدی ہجری میں مسلمانوں کا نمائندہ بن کے؟ وہ کوئی اور نہیں بلکہ اللہ کا سلیکٹڈ بندہ، امام حسن کے شبستان کا چاند اور امام حسین کے باغ کا وہ پھول جسے دنیا حضرت غوث اعظم عبدالقادر جیلانی کے نام سے جانتی ہے۔ سرکار بڑے پیر شیخ عبدالقادر جیلانی، حضرت سیدنا سرکار عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی الحنبلی، 470 ہجری میں ان کی آمد ہو رہی ہے۔ آئیے ذرا غور کیجئے، چونکہ مدرسے کا یہ پروگرام ہے اور پھر یہ بچوں کی دستار بندی ہوئی ہے۔ حضور غوث اعظم، ہم تو صرف کرامتوں کی بات کرتے ہیں، یاد رکھیے گا میں اکثر اپنی گفتگو میں ذکر کرتا ہوں، حضور علامہ صبغت اللہ صاحب قبلہ موجود ہیں، یہ میری پشت پناہی کر رہے ہیں کہ کرامتوں سے ہماری عقیدتوں میں تو اضافہ ہوتا ہے، پر کسی بزرگ کی کرامت ہمارے لیے معیار عمل نہیں ہے۔ یہ اس بات پہ توجہ رہے، کرامتوں سے ہماری عقیدتوں میں تو اضافہ ہوتا ہے۔ ہوا میں اڑنا، سطح سمندر پر چلنا، یہ بہت اچھی بات ہے، عقل میں بات نہیں آتی، لیکن یقیناً یہ تمام چیزیں ظاہر ہوتی ہیں۔ مقام صحبہ میں علی کی نماز عصر کے لیے ڈوبے ہوئے سورج کو واپس بلانا،
چمکتے ہوئے چاند کو 2 ٹکڑا کرنا، استن حنانہ مسجد نبوی میں جن کے فراق میں روئے، حدیبیہ کے میدان میں انگلیوں کی گھائیوں سے پانی کا چشمہ جاری کرنا، عقل میں بات نہیں آتی، لیکن نبی کا معجزہ ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ آپ کہیں گے غلام غوث قادری عقل میں بات نہیں آتی، تو میں پلٹ کے کہوں گا عقل میں بات آ جائے تو معجزہ کس چیز کا؟ عقل میں بات نہیں آتی جبھی تو معجزہ نام ہے نا۔ مجھے بتائیں تو کہاں مصر کی دھرتی پہ حضرت سلیمان کا دربار ہے، اور کہاں یمن کے سبا میں ملکہ سبا بلقیس موجود ہے، اور جب بلقیس چلی ہے تو تخت آیا کہ نہیں آیا؟ حضرت سلیمان نے کیا ارشاد فرمایا تھا کہ بلقیس کے آنے سے پہلے میرے دربار میں اس کا تخت موجود ہونا چاہیے۔ ایک جنات کھڑا ہوا، کہا دربار برخاست ہونے سے پہلے حاضر کر دوں گا، کہا نہیں اور جلدی چاہیے۔ ایک انسان کھڑا ہوا جسے دنیا حضرت آصف کے نام سے جانتی ہے، آصف ابن برخیا، یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کے ولی ہیں، ان کے صحابی ہیں۔ عرض کرتے ہیں پلک جھپکنے سے پہلے اللہ کی مرضی سے آپ کے دربار میں تخت حاضر کر دوں گا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ جب سبا سے چلی تھی بلقیس تو وہ تخت کئی پہریداروں کے انڈر میں موجود تھا، 7 دروازوں کے پیچھے وہ تخت تھا، لیکن تخت آیا کہ نہیں؟ آپ کہیں گے حضرت عقل میں بات نہیں آتی، اور موبائل کے برابر وہ تخت نہیں تھا، بلکہ 3 ڈائمنشن میں 70 گز اونچائی ہے، 70 گز اس کی چوڑائی ہے، لیکن پھر بھی وہ تخت آیا۔ آخر وہ کون سی طاقت تھی؟ آپ نہیں مانیں گے تو گویا کہ قرآن کا انکار کر رہے ہیں، تو ماننا پڑے گا۔ تو پھر آپ کہیں گے عقل میں بات نہیں آتی، تو میں پلٹ کے کہوں گا عقل میں بات آ جائے تو پھر کرامت کس کو آپ کہیں گے؟ عقل میں نہیں آتی ہے جبھی تو حضرت آصف کی کرامت ہے۔ کہاں مدینہ کی مسجد نبوی میں حضرت عمر ابن خطاب بیٹھے ہیں، اور کہاں نہاوند کی سرزمین پہ حضرت ساریہ ہے، لیکن عین خطبہ جمعہ کے دوران یا ساریہ الجبل کا نعرہ مدینے میں گونج رہا ہے۔ کسی کی ہمت نہیں پڑ رہی ہے کہ امیر المومنین سے سوال کرے، لیکن مہینوں بعد جب قافلہ پہنچا ہے مدینہ منورہ اور حضرت ساریہ نے عرض کیا ہے یا امیر المومنین عین جمعہ کا وقت تھا اور ایسا لگا کہ دشمن ہمارے پیچھے موجود ہیں، لیکن ہم دشمن کو دیکھ نہیں رہے تھے، لیکن لڑائی کے میدان میں ہم نے نہاوند کی سرزمین میں آپ کی آواز کو سنا۔ مجھے کہنے دیا جائے مدینہ میں بیٹھ کے اپنی آواز کو نہاوند پہنچانا، آخر یہ کون پہنچا رہا ہے؟ عمر ابن خطاب پہنچا رہے ہیں۔ آپ کیا کہیں گے؟ عقل میں بات نہیں آتی، ارے عقل میں بات آ جائے تو کرامت کس کو کہیں گے؟ عقل میں نہیں آتی ہے جبھی تو فاروق اعظم کی یہ کرامت ہے۔ اس لیے کرامتیں یقیناً کرامتوں سے حضرت ہماری عقیدتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہمارے بڑے پیر غوث پاک تواتر کے ساتھ ان کی کرامتیں موجود ہیں، اور یہ ہوا فائر نہیں کرتا۔ علامہ علی بن یوسف شتنوفی کی بہجت الاسرار لائیں، قلائد الجواہر لائیں، شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی زبدۃ الاثار لے کے آئیں، علامہ ابن حجر اسقلانی شافعی، اور شافعی مسلک کے بہت بڑے امام ہیں، امام ابن حجر اسقلانی اور شارح بخاری ہے، آپ ان کی کتاب کو لے کر آئیں۔ اور میں تو حیران رہ گیا کہ علامہ ابن حجر اسقلانی کا وظیفہ بھی تھا یا غوث اعظم المدد۔ علامہ ابن حجر اسقلانی یا غوث کا نعرہ بلند کر رہے ہیں، اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی فنا فی الغوث کے منزل پہ فائز تھے۔ یہاں تو 4 کتاب پڑھنے کے بعد انسان سمجھتا ہے کہ باپ تو میں تو بہت بڑا انٹلیکچوئل اور دانشور ہوں، ہم کیوں یا غوث کہیں گے؟ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آپ لائیں کتابوں کو دیکھیں، تواتر کے ساتھ کرامت غوث اعظم ہم تک پہنچی ہے، لیکن یاد رکھیے گا ہم کرامت بیان بھی کرتے ہیں، ہمارے علماء کرتے ہیں، یقیناً اچھی چیز ہے، ہماری عقیدتوں میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن آئیے ذرا دیکھیے 18 سال کی عمر ہے سید عبد القادر جیلانی کی۔ یہ طلبہ مدارس بھی اس کو سنیں، اپنی امی سے اجازت لیتے ہیں، اماں مجھے ایران چھوڑنا ہے۔ بیٹا کہاں جانا ہے؟ بغداد نظامیہ جاؤں گا۔ کبھی آپ نے غور کیا یہ جامعہ نظامیہ کیا ہے؟ یہ جامعہ نظامیہ جہاں سرکار غوث اعظم الشیخ عبد القادر جیلانی 10 سال تعلیم حاصل کر رہے ہیں، جس جامعہ نظام میں نے بہت تحقیق کی کہ یہ جامعہ نظامیہ ہے کیا، تو جامعہ نظامیہ کی حیثیت تو اس وقت وہ تھی کہ امام محمد ابن محمد غزالی، امام غزالی صاحب احیاء العلوم منہاج العابدین اور نہ جانے کتنے کتابوں کا مصنف حضرت امام غزالی اس جامعہ میں اپنے زمانے میں پرنسپل تھے اور ہیڈ آف آل ڈپارٹمنٹ تھے۔ وہ جامعہ نظامیہ کہ جس کا فاؤنڈر سلجوکی بادشاہ کا وزیر نظام الملک توسی ہے، وہ جامعہ نظامیہ آج کی کیمبریج، آج کی آکسفورڈ، ہم تو کروڑوں روپے کا مکان بنا لیں گے، ڈرائنگ روم ہے، لابنگ روم ہے، گیسٹ روم ہے، اگر کچھ نہیں ہے تو اسٹڈی روم نہیں ہے، پڑھنے پڑھانے کا ماحول نہیں ہے صاحب، اور مدرسوں کی بھی حالت
نہایت ناگفتہ اس وقت ہے، لیکن بہت سارے مدارس ہمارے بیچ بھی موجود ہیں ماشاءاللہ کہ جہاں پہ لائبریری موجود ہیں، یہاں پر بھی لائبریری ہے۔ آپ چلے جائیں بنکی کھال کی سرزمین پہ، آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا، گارڈن ہو جائے گا۔ میں خود وہاں کی لائبریری میں پہنچا ہوں اور گھنٹوں میں نے وقت وہاں دیا ہے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں کہ سرکار غوث اعظم الشیخ عبدالقادر جیلانی اس نظامیہ میں ایڈمیشن لیتے ہیں، حالانکہ حالت تو یہ ہے کہ درست العلم حتی صرت قطبا ونلت السعد من مولا الموالی، میں نے اتنا علم حاصل کیا کہ میں قطب ہو گیا۔ بھائی پیدائشی غوث ہیں، پیدائشی غوثیت کبریٰ کے منصب پہ فائز ہیں، اور غوثیت کبریٰ کی بات آئی تو ذرا سن لیجئے کہ غوث اعظم کی ابھی جلوہ گری بھی نہیں ہوئی ہے۔ ان سے پہلے کے لوگوں سے پوچھیں، حضرت سید حسن عسکری سے پوچھئے، آپ حضرت حسن بصری سے پوچھئے، جنید بغدادی سے کوئی پوچھے، معروف کرخی سے پوچھے، ابو الفرد ترتوسی سے پوچھیں، ابو بکر شبلی سے پوچھیں، شیخ حماد دباس سے پوچھئے، ابو سعید مخرمی سے پوچھئے، آپ سابقین غوث اعظم سے پہلے کے بزرگوں سے ذرا پوچھئے تو آپ کو پتہ پڑے گا اور آپ کو پتہ چل جائے گا۔ سب نے کہا وہ آنے والے ہیں۔ کوئی کہہ رہا ہے جیلان سے غوثیت کبریٰ کے منصب کی خوشبو آ رہی ہے، کوئی کہہ رہا ہے جیلان میں نبی کی مسئلے اعلیٰ، جیلان کی سرزمین میں نبی کے مسئلے اعلیٰ کی جلوہ گری ہونے والی ہے۔ سب نے کہا وہ آنے والے ہیں، اور علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی اپنی کتاب سبدۃ الاثار کے اندر لکھتے ہیں کہ غوث اعظم عبدالقادر جیلانی کی پیدائش سے 150 سال ذرا اونچی بات ہے، لیکن آپ کو سمجھ میں آ جائے تو بڑی بات ہے۔ ہم اپنے علماء کرام، ہم یہ جو مقدس علماء ہیں یہ مجھے یقیناً سپورٹ کر رہے ہیں اور دعاؤں سے نواز رہے ہیں۔ حضرت علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ غوث اعظم کی پیدائش سے 150 سال پہلے ایک قافلہ چلا ہے جیلان سے اور بغداد کی سرزمین پہ پہنچا ہے۔ حضرت شیخ علی ابن وہب کی خانقاہ میں حضرت شیخ علی ابن وہب آگے بڑھ کے استقبال کرتے ہیں، ان لوگوں کو اپنا مہمان بنایا، کھانا کھلایا، پانی پلانے کے بعد پوچھتے ہیں آپ کا آنا کہاں سے ہوا ہے؟ آنے والوں نے کہا ہم جیلان سے آ رہے ہیں۔ اتنا سننا تھا کہ علی ابن وہب مچل گئے اور کہتے ہیں ان اللہ تبارک و تعالی قد نور وجوہکم بظہور رجل منکم قریب من فضل اللہ اسمہ عبدالقادر جیلانی مولدہ فی الجیلان مظہرہ فی العراق مسکنہ فی البغداد ویقول قدمی حاضہی علی رقبت کل ولی اللہ۔ حضرت شیخ علی ابن وہب کہتے ہیں آنے والوں آؤ آؤ، تم آ تو چکے ہو لیکن سنو اللہ تمہارے چہرے کو منور کرے، اللہ تمہارے چہرے کو روشن کرے۔ تم وہاں سے آ رہے ہو کہ ان قریب اللہ کے فضل سے وہاں پہ ایک بچے کی پیدائش ہوگی جسے دنیا سید عبدالقادر جیلانی کے نام سے جانے گی، مولد ان کا جیلان ہوگا، ظاہر عراق میں ہوں گے، بغداد کو اپنا مسکن بنائیں گے، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ کہیں گے قدمی حاضہی علی رقبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی گردن پہ ہے۔ اور حضرت شیخ علی ابن وہب جو غوث اعظم سے 150 سال پہلے کے ہیں اپنی گردن کو بھی جھکا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور جب ایک وقت ایسا آیا کہ جامع مسجد بغداد سے میرے غوث اعظم نے، آپ کے غوث اعظم نے، سب کے غوث اعظم نے جب ڈنکے کی چوٹ پہ اعلان کیا تھا قدمی حاضہی علی رقبت کل ولی اللہ، اس وقت جو جہاں تھا سب نے اپنی گردن کو جھکایا ہے۔ خراسان کی پہاڑیوں میں اور پہاڑ کے کھوہ میں حضرت سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی محو عبادت تھے۔ آپ نے کہا بل علی عینی والراسی، میری آنکھ پہ اور میرے سر پہ آپ کا قدم ہے۔ جو جہاں تھا سب نے غوث اعظم کو ایکسپٹ کیا ہے۔ یہی تو بات میرے امام کہتے ہیں کروڑوں سلام ہو نقی علی خان کے شہزادے کی تربت پہ، میرا امام نہ ہوتا تو عقیدہ و ایمان کا یہ نکھرا ہوا سونا ہمیں کہاں سے میسر آتا۔ میرا امام پکار اٹھا کہ جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا۔ یہ میرا مقصد نہیں ہے لیکن بڑی شان کے مالک میرے غوث اعظم ہیں، اور ہم کس منہ سے بیان کریں؟ ہم تو احمد رضا کی زبان سے کہتے ہیں۔ شاید بہت کچھ زیادہ پڑھے لکھے لوگوں کا مجمع ہے ماشاءاللہ، لیکن پھر بھی توجہ، ہم تو اعلیٰ حضرت کی زبان سے کہتے ہیں نا کہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع۔ اور سینہ ٹھوک کے بریلی کے امام نے کہا تھا، ہاں یہ نہیں سو منہ والی بات نہیں کرتے، میرا امام عشق کا امام، محبت کا امام، چشم و چراغ خاندان برکات، سینہ ٹھوک کے مدینے میں کہا تھا کہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ اور کیوں نہ ہو بھائی، ہم ڈرتے نہیں، اس لیے نہیں ڈرتے کہ ہم تو اپنے آپ کو غوث اعظم کا کتا کہتے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا
تجھ سے در، در سے سگ، اور سگ سے ہے نسبت مجھ کو. تجھ سے در، در سے سگ، اور سگ سے ہے نسبت مجھ کو. میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اور اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے. حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، اور میری قسمت کی قسم کھائیں سگانے بغداد. احمد رضا کی تقدیر کی قسم بغداد کے کتے کھائیں. ہند کی دھرتی پہ ہوں، میری قسمت کی قسم کھائیں سگانے بغداد. ہند میں بھی ہوں تو دیتا رہوں پہرا تیرا. اور کیا دبے، ہاں کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا. شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. کوئی ہوگا شیر اپنے جنگل کا، لیکن ہم تو غوث پاک کی ہڈیوں پہ پلنے والے ہیں. کیا حضور، ہم تو غوث اعظم کی ہڈیوں پہ پلنے والے ہیں. غوث اعظم کا صدقہ ہم کھا رہے ہیں، سرکار غوث اعظم کا ہم صدقہ کھا رہے ہیں. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ سب نے کہا کہ آپ کا قدم ہمارے سر پہ، کوئی اپنی آنکھوں پہ لے رہا ہے، کوئی اپنی گردن پہ رکھ رہا ہے، اور کوئی اپنے جسم پہ رکھ رہا ہے. اور جب یہ آواز بریلی میں امام کے بیٹے تک پہنچی، حضرت جب یہ آواز حضور مفتی اعظم ہند تک پہنچی، جب یہ آواز شبیہ غوث اعظم مصطفیٰ رضا خان تک پہنچی، تو میرے امام کا بیٹا پکار اٹھا، یہ دل یہ جگر یہ آنکھ ہے یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم. یہ دل یہ جگر یہ آنکھ ہے یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم. یہ اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں. اچھا ماشاءاللہ، ہاں پیچھے بھی حضرت لوگ سن رہے ہیں، سن رہے ہیں سارے لوگ. میں حضرت علامہ صبغت اللہ صاحب قبلہ سے، چونکہ میں بھی بے پناہ محبت کرتا ہوں، حضور بھی دعاؤں سے نوازتے ہیں، لیکن میری طبیعت بڑی ناساز تھی، حضرت کے جلسے میں میری شرکت نہ ہو سکی. وہ قضا ہے، انشاءاللہ کفارے کے ساتھ میں کبھی ادا کر دوں گا انشاءاللہ تبارک و تعالی. اللہ حضرت کا سایہ ہم پر تعدیل قائم و دائم رکھے، اللہ حضرت کو سلامت رکھے. میں عرض یہ کر رہا تھا، اب آخری لمحے میں میری گفتگو چل رہی ہے، چونکہ ہندوستان کا بڑا خطیب اس وقت موجود ہے، استاذ الخطبہ جی، ہم لوگوں کے بھی استاذ ہیں، تو ہم لوگوں کی کوئی بساط نہیں ہے علامہ اظہر صاحب قبلہ کے سامنے بولنے کی. ہاں ماشاءاللہ، یہ عبید اللہ خان اعظمی اور یہ اور کون کون لوگ اس زمانے تھے، علامہ قمر الزمان، اور بس یہ لوگ ماشاءاللہ اللہ سلامت رکھے. اور پھر داہنی طرف علامہ ارشاد خان برکاتی، سبحان اللہ. اب ذرا غور کیجئے، سرکار غوث اعظم نظامیہ پہنچتے ہیں، یہ بہت اہم چیز ہے، یہ سمجھ آنے کے لیے میں یہ پوری بات کر رہا ہوں. شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی الحسینی الحنبلی نظامیہ پہنچے، اور نظامیہ میں ایڈمیشن لیا، جامعہ نظامیہ میں 10 سال تعلیم حاصل کرتے ہیں جامعہ نظامیہ میں. سرکار بڑے پیر فرماتے ہیں کہ علم کی صحیح اور حصول کے لیے جن مشقتوں کو میں نے برداشت کیا، اگر کسی پہاڑ پہ پڑ جائے تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے. اللہ اکبر. یہ غوث اعظم نے آسانی کے ساتھ یہ علم نہیں ملنے والا ہے، حالانکہ پیدائشی قطب ہے اور غوثیت کبریٰ کے منصب پہ فائز ہیں، لیکن عالم یہ ہے کہ ایک سسٹم سے چل رہے ہیں. اور پھر جامعہ نظامیہ سے نکلنے کے بعد بغداد کے جنگلات، کبھی برج اعظمی، کبھی عراق کے جنگلوں میں، اور اس کے بعد کئی سال گزر گئے تو پھر جامعہ قادریہ کی فاؤنڈنگ ہوتی ہے، اور حضرت علامہ ابو سعید مخرمی، شیخ ابو سعید مخرمی اپنی زمین دیتے ہیں. باب الحفظ کے نام سے جو ادارہ تھا اس کو جامعہ قادریہ میں کنورٹ کیا گیا، اور پھر خانقاہ قادریہ. اور آپ حیران ہو جائیں گے اب میں جہاں آ رہا ہوں کہ ہم نے تو سنا غوث پاک کا مرغا، چلیے اچھی بات ہے، لیکن یاد رکھنا کہ میرے عبد القادر جیلانی یہ صرف مرغا اور مردہ کی بات مت سنیے، ڈیلی بیسس پہ روزانہ کی بنیاد پہ ان کے جو معمولات تھے وہ الگ تھے کہ عشاء کے وضو سے فجر یا پوری رات قرآن کی تلاوت. یہاں جو دن کے معمولات تھے پبلک کے بیچ، جب پبلک کے بیچ آپ تشریف لائے ہیں تو عالم یہ ہے کہ فجر کے بعد سے لے کر ظہر تک لوگوں کو، بچوں کو، جتنے بچے موجود ہیں اس جامعہ قادریہ میں، پوری دنیا کا مرکز اس وقت جامعہ قادریہ تھا، پوری دنیا سے لوگ کشا کشا وہاں پہنچ رہے تھے. جن کو بھی دین کی تعلیم کی ضرورت ہے، چلو بغداد چلو، چلو عبد القادر جیلانی کے ادارے میں چلو. علم حدیث عبد القادر جیلانی کا ادارہ، علم اصول فقہ عبد القادر جیلانی کا ادارہ، علم تفسیر علم عبد القادر جیلانی کا ادارہ، علم منطق عبد القادر جیلانی کا ادارہ، فلسفہ عبد القادر جیلانی کا ادارہ. کوئی بھی علم ہے، اس وقت کے جتنے مروجہ علوم و فنون تھے 13 علوم کا درس آپ دیتے تھے. ایک شخص فزکس میں پی ایچ ڈی کر لے، پوری زندگی توجہ اس پہ رہے، پوری زندگی فزکس پڑھاتا ہے، نیوٹن کا موشن لا پڑھا رہا ہے، البرٹ آئنسٹائن کا رول آف ریلیٹیوٹی پڑھا رہا ہے، لیکن اس سے آگے وہ نہیں بڑھ سکتا. اگر فزکس کے پروفیسر سے آپ کہہ دیں کہ نہیں صاحب آپ کو کیمسٹری پڑھانا ہے، کہیں گے نہیں میں تو ماسٹر ہوں فزکس میں، مجھے فزکس پڑھانے دو. کیمسٹری کوئی
कोई पढ़ा रहा है तो पूरी जिंदगी हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान पढ़ाएगा, उससे आगे नहीं बढ़ सकता। केमिस्ट्री, फिजिक्स नहीं पढ़ा सकता केमिस्ट्री का प्रोफेसर। अगर कोई जूलॉजी पढ़ा रहा है तो मरते दम तक जूलॉजी उसे पढ़ाना है। अगर कोई बॉटनी पढ़ा रहा है पूरी जिंदगी बॉटनी पढ़ाएगा। हिस्ट्री का प्रोफेसर पॉवेट नहीं पढ़ा सकता, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नहीं पढ़ा सकता, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का प्रोफेसर ज्योग्राफी नहीं पढ़ा सकता। जो जिसका डिपार्टमेंट है सब उसमें लगे हुए हैं। यानी ये पीएचडी और मास्टर डिग्री की बात कर रहा हूं, लेकिन मेरा गौसे आजम, मेरे अब्दुल कादिर जिलानी, इमाम हसन के शबिस्तान का चांद, फातिमी खून और हजरत इमाम हुसैन के बाग का वो फूल जिसे दुनिया अब्दुल कादिर जिलानी के नाम से जानती है, मेरे गौसे आजम 13 उलूम में सिर्फ मास्टर नहीं थे बल्कि लोगों को मास्टर बनाया करते थे। पीएचडी की बात तो छोड़ो, उससे आगे बढ़ो। तन्हा अब्दुल कादिर जिलानी तलबा को कभी उसूल फिक़ह पढ़ा रहे हैं, कभी फिक़ह पढ़ा रहे हैं, कभी तफसीर पढ़ा रहे हैं, कभी उसूल तफसीर पढ़ा रहे हैं, कभी हदीस पढ़ा रहे हैं, कभी उसूल हदीस पढ़ा रहे हैं, और ज़ोहर की अजान के बाद जामा मस्जिद कादरिया में जमात से नमाज भी पढ़ा रहे हैं, और जमात की नमाज के बाद थोड़ा सा खाना तनाउल किया, थोड़ी देर कैलूला किया, और ज़ोहर से लेके कैलूला के बाद से लेके असर की अजान तक जितने भी तलबा हैं उनको 10 क़िरात के साथ कुरान पढ़ा रहे हैं। क़िरात सबा नहीं, क़िरात अशरा के साथ। यहाँ तो हमारे यहाँ जी, हमारे यहाँ तो एक क़िरात अगर इल्म हो जाए, हाँ कारी साहब, अच्छी बात है भाई, एक क़िरात भी तो पढ़ा लेते हैं, अच्छी बात है कारी साहब, आपका कदम यकीनन हमारे सर पे है। लेकिन क़िरात सबा छोड़े, क़िरात अशरा 10 क़िरात के साथ कुरान पढ़ाते हैं। और एक बात मैं कह दूं, दारुल उलूम तालीमुल कुरान के इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस में आने वालों मेरे बेटों और मेरी बेटियों, मेरी बहनों, और आप हजरात भी सुने, ईमानदारी के साथ जरा बताना कि डेली बेसिस पे, रोजाना की बुनियाद पे, मर्द औरत दोनों बताए कि कितने लोग कुरान शरीफ खोल के बैठते हैं रोजाना की बुनियाद पे। मुसहफ शरीफ कितने को सामने होता है? अरे रमजान में तो पढ़ लिया अलग बात है। कल तक मेरी बेटी भी सुबह को उठ के कुरान पढ़ती थी, कल तक हर घर के आंगन में मुसल्ला बिछता था और बेटी कुरान की तिलावत कर रही है। लेकिन आज सबके हाथों में स्मार्टफोन और आईफोन है, जिसके नतीजे में कुरान शरीफ से हम दूर होते गए। और मैं मर्दों से भी कहूंगा कि कितने मर्द हजरात हैं जो कुरान शरीफ की तिलावत कर रहे हैं। 24 घंटा फेसबुक, पबजी, फ्री फायर, व्हाट्सएप, इंस्टा, ट्विटर, लाइन हाइक। अरे रोजाना की बुनियाद पे कम से कम कुरान देखने की आदत डालिए। अरे मुसल्ला तो बिछाओ मेरे दोस्तों, मुसहफ शरीफ को अपने सामने रखो, और इतना तो गौर करो कि ये अल्लाह का कलाम है, अल्लाह तबारक व तआला का कलाम है। इसे देखने की आदत डालिए, इसे पढ़ने की आदत डालिए। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कुरान अगर पढ़ा गया है तो मिस्र की धरती पे पढ़ा गया है। कुरान नाजिल हुआ अरब में, तिलावत किया है मिस्र के लोगों ने, लेकिन हाँ अदब किया है भारत और पाकिस्तान के मुसलमानों ने। और इतना अदब किया है कि सबसे ऊंची जगह पे कुरान है ताकि हाथ भी पहुंच ना पाए, इतना ऊंचा कुरान शरीफ रख देंगे। हाँ, और गिलाफ में लगा के हुजूर के हाथ भी ना पहुंच पाए, सीढ़ी लगा के पहुंचने की कोशिश करे तो पहुंच जाए। लेकिन इन बच्चों से पूछिए ये कुरान का कितना बड़ा मौजज़ा है। 8 बच्चे हमारे सामने मौजूद हैं जिनके सीनों में 300 पारा कुरान मौजूद है। मुझे बता तो सही, आप बताएं तो सही जरा कि अगर इन बच्चों को कह दिया जाए मुकम्मल फिजिक्स याद कर लो, मुकम्मल केमिस्ट्री याद कर लो, मुश्किल है साहब, जो सिलेबस में है वही याद किया जाएगा। लेकिन इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून की बात जब आ गई है तो अल्लाह तबारक व तआला खुद अपने ज़िम्मे करम पे ले लिया है। ये छोटे छोटे बच्चे 300 पारा के हाफिज हमारे सामने मौजूद हैं। सरकार गौसे आज़म अपने मदरसे में 10 क़िरात के साथ कुरान शरीफ पढ़ाते थे, और उसके बाद असर से मगरिब तक मुरीदों के दिलों का तस्किया। ये चोर आए तो चलो चोरी छोड़ो, डकैत है तौबा करो, शराबी है शराब छोड़ो, जुआरी है जुआ छोड़ो, लॉटरी पासा खेलना छोड़ो। कुलूब का तस्किया गौसे आज़म कर रहे हैं। और मगरिब से इशा तक मेरे गौसे आज़म, आपके गौसे आज़म, इमाम हसन के शबिस्तान के चांद, मगरिब से इशा तक बाहर से जो वफूद आते थे, बाहर से जो जमात आती थी, उनको आप उनसे मिलने में अपने वक्त को लगाते थे। और इशा की नमाज के बाद फिर किसी की हिम्मत नहीं है कि अब्दुल कादिर जिलानी के कमरे में चला जाए। फिर अब्दुल कादिर जिलानी होते थे और उनका रब अपने अल्लाह से कलाम कर रहे हैं। रात की तन्हाइयों में पेशानी मुसल्ले पे है और कौम के हवाले से दुआ अब्दुल कादिर जिलानी कर रहे हैं। अरे तुमने क्या जाना कौन है गौसे आज़म? अरे वो गौसे आज़म है कि जिनका अपना मुरीद और शागिर्द, जिसे दुनिया इब्ने कुदामा रजब हम्बली के नाम से जानती है, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के रिलीजियस अफेयर का मिनिस्टर अगर कोई है तो इब्ने कुदामा रजब हम्बली बनते हुए नजर आ रहे हैं। अरे आपने क्या जाना कि गौसे आज़म सिर्फ मुर्गा जिलाने वाले का नाम है या सिर्फ
مردہ زندہ کرنے والے کا نام ہے. ارے نہیں نہیں, میرے عبد القادر جیلانی جہاں ضرورت ہے مردہ بھی زندہ کر رہے ہیں, جہاں ضرورت ہے مرغا بھی زندہ کر رہے ہیں. لیکن میرے غوث اعظم جب بیت المقدس کی بازیابی کی بات آئی, جب مسجد اقصی کی بازیابی کی بات آئی اور ایوبی کی فوج چلی ہے, سلطان صلاح الدین ایوبی کا لشکر چلا ہے, تو آپ حیران ہو جاؤ گے. اور یہ لطیفہ نہیں سناتا, ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوج کا مقدمۃ الجیش, سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوج کا ہراول دستہ, یعنی سامنے اگر کوئی لوگ تھے تو کوئی اور فوج نہیں تھی بلکہ غوث اعظم سے مدرسے, غوث اعظم کے مدرسے سے پڑھے ہوئے علماء تھے اور فضلاء تھے جو غوث پاک کے شاگرد تھے اور غوث اعظم کے مرید تھے. نعرے تکبیر, نعرے تکبیر, نعرے رسالت. علماء اہل سنت جامعہ اسلامیہ دار القرآن اصلاح معاشرہ کانفرنس. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں, زندہ باد. 10:05 ہو گئے. آپ سمجھیے اور جانیے, علامہ صبغت اللہ صاحب قبلہ مقدس اللہ العلی, میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ بولتا ہوں, یاد رکھیے گا. ہم سے کہا جاتا ہے مولانا آپ تو چھوٹے موٹے مولانا. ہم نے کہا کیوں بھائی؟ تو اس لیے کہ آپ کا ابھی پیٹ باہر نہیں نکلا ہے, خوب موٹے نہیں ہوئے ہیں. موٹے ہو جائیں گے تو بڑے خطیب ہو جائیں گے. حالانکہ کوئی اپنے اوپر نہ لینا تھا, میں معذرت کے ساتھ. تو میں نے کہا کہ مولانا لوگ تو ٹھیک, اچھی بات ہے, صحت مند ہونا بھی چاہیے, ٹھیک ہے, لیکن ڈی ایس پی کے بارے میں کیا کہو گے کہ اس کا بھی توند نکلا ہوا ہے ڈی ایس پی کا. اب وہ چور کو دوڑائے یا خود وہ رک جائے وہاں پہ. بتانا یہ چاہتا ہوں میرے دوستو, مجھے بتائیں آپ, کیا ہماری نجی مجلسوں میں کبھی مسجد اقصی کی بات ہوتی ہے؟ ہاں, کبھی بیت المقدس کے بارے میں ہم نے گفتگو کی؟ اللہ ماشاءاللہ میں سب کی بات نہیں کرتا. کبھی نجی مجلسوں میں, پرائیویٹ مجلس میں کیا بات ہوتی ہے؟ کسی کی زمین لے لینی ہے, چائے کی چسکیوں پہ گواہی بدل دینی ہے, جھوٹ بول بول کے گواہی بدلو, اور معلوم دیتا ہے کہ کتنے بڑے انٹلیکچوئل ہیں. جنازہ جائے کسی کا تو یہ دانشور مسکراتے ہوئے جنازے میں جائیں, قبرستان میں جا کے ٹھٹھا لگانے والے دانشور اور باتیں بڑی بڑی چھوڑیں گے کہ مولوی کرتا کیا ہے. ارے یاد رکھ, مولوی نے تو وہ کیا جو پوری دنیا میں کسی بھی پروفیشنل سے نے کچھ نہیں کیا. یہ تو وہ ہے کہ ایک حافظ قرآن تنہا نہ جانے کتنے کو حافظ قرآن بنا دیتا ہے, اور وہ حافظ قرآن نہ جانے کتنے کو حافظ قرآن بناتا ہے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں بہترین وہ شخص ہے جو قرآن پڑھے اور ایک دوسرے کو پڑھائے. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی اور مسجد اقصی کی باتیں کبھی ہوئی؟ مجھے بتائیں. آخری لمحے میں میری گفتگو چل رہی ہے. ہماری نجی مجلسوں میں, علامہ توجہ بس آخری بات, ہماری نجی مجلسوں میں کیا کبھی جنگ موتا کے بارے میں گفتگو ہوئی؟ حضرت خالد بن ولید سیف بن سیف اللہ کہتے ہیں کہ اکیلے میرے ہاتھ میں جنگ موتا میں 9 تلواریں ٹوٹ گئی تھی. کیا کبھی ہماری نجی مجلسوں میں اکرمہ, حضرت اکرمہ کے بارے میں گفتگو ہوئی؟ یرموک کے موقع پہ تنہا اکرمہ, اور کون اکرمہ؟ اگر باپ کا نام سنیں گے تو دنگ رہ جائیں گے. ارے ابو جہل جیسے بدبخت کا خوش نصیب بیٹا جسے دنیا حضرت اکرمہ کے نام سے جانتی ہے, 400 بہادروں کو لے کے 40,000 فوج سے مقابلے کے لیے نکل پڑتے ہیں. کیا کبھی ہم نے جناب زرار ابن عزور کی بات کی؟ کیا ہماری کبھی نجی مجلسوں میں طارق ابن زیاد کی بات ہوتی ہے, خالد بن ولید کی بات, سعد ابن ابی وقاص کی بات, ابو عبیدہ ابن جراح کی بات؟ کیا کبھی ہماری نجی مجلسوں میں سلطان نور الدین زنگی, سلطان صلاح الدین ایوبی کی بات کبھی ہم نے کی؟ کیا یوسف بن تاشکین کے بارے میں ہم نے اپنے بچوں کو بتایا؟ کیا ہم نے قتیبہ ابن مسلم کے بارے میں اپنے بچوں کو سمجھایا؟ سلطان محمد الفاتح یہ 21 سال عمر ہے اور استنبول کو فتح کر رہا ہے, وہ جوان قسطنطنیہ کو فتح کر رہا ہے, لیکن ہماری نجی مجلسوں میں یہ سب باتیں نہیں ہوں گی. سلطان شمس الدین التمش ہو یا اورنگزیب عالمگیر کی باتیں نہیں ہوں گی, بلکہ ہماری نجی مجلسوں میں پب جی, فری فائر, فیس بک, واٹس ایپ, ٹویٹر اور کس سے چیٹنگ کرنا ہے, کون کہاں جا رہا ہے, بس اس حوالے سے گفتگو ہوگی. مسلمانوں ہوش کے ناخن لو, اپنے آپ کو پہچانو. جلسہ ایک مذاق نہیں ہے, جلسہ ایک میلہ اور ٹھیلے کا اڈا نہیں ہے, بلکہ یہاں آئے ہیں تو پڑھنے پڑھانے کا مجاز لے کے جائیں. ہم نہیں پڑھے لیکن اپنے بچوں کے ہاتھوں میں قلم کی طاقت ہمیں تھمانا ہے, یہ سب سے بڑی طاقت ہے. ایجوکیشن کے امپورٹنس کو سمجھیے, نماز کی اہمیت کو سمجھیے. صرف جمعہ سے کام نہیں چلنے والا کہ ہم تو جمعہ پڑھتے ہیں. ارے
ترجمہ پڑھ کے کون سا احسان کر دیتے ہیں، فجر کون پڑھے گا، ظہر کون پڑھے گا۔ اور آج ہمارے خطیبوں نے جو ڈرامہ شروع کیا ہے کہ کون افضل، ابو بکر صدیق افضل ہے کہ حضرت علی افضل ہے، اور یہی ہماری پبلک کے بیچ میں ڈسکس کا موضوع بن گیا ہے۔ یار پبلک کے بیچ میں ڈسکس کا موضوع افضل اور مفضول نہیں ہے، پبلک کے بیچ میں ڈسکس کا پوائنٹ یہ نہیں ہے کہ حضرت امیر معاویہ کون ہے، حضرت امام حسن کون ہے۔ ارے آپ کے بیچ جو چیلنجز ہیں، جو مسائل ہیں، وہ ڈسکس کے موضوع ہونے چاہیے کہ ہماری فجر کی نماز کیوں چھوٹ گئی، ہماری ظہر کی نماز کیوں چھوٹ رہی ہے، ہم عصر کیوں نہیں پڑھ رہے ہیں، مغرب کیوں نہیں پڑھ رہے ہیں، عشاء کیوں نہیں پڑھ رہے ہیں، ہماری لڑکیاں غیروں کے ساتھ اپنے گھر کو چھوڑ کے کیوں بھاگ رہی ہیں، میری بیٹی مرتد کیوں ہو رہی ہے۔ کبھی جا کے دینک جاگرن اٹھا کے دیکھنا، کبھی پربھات پڑھنا، اور کبھی ہندوستان۔ بیٹی میری ہے، بیٹی آپ کی ہے، اسلام کو ریپرزنٹ کرنے والی بیٹی ہے۔ شادی سے پہلے باپ نے شادی کا دن رکھ دیا ہے، دن تاریخ متعین ہے، باپ نے شہر کی زمین کو بیچ دیا، 14-15 لاکھ زیور کا انتظام کر دیا، اور وہ ابھاگن لڑکی کسی دوسرے کے ساتھ زیور کے ساتھ اور پیسے کے ساتھ لاپتہ ہو جاتی ہے، اور سال بھر کے بعد خبر آتی ہے کہ ٹرین کے آگے اس کا کٹا ہوا جسم ملا ہے، اس کی لاش ملی ہے، کوئی لڑکی پھانسی لگا رہی ہے۔ کیسا ماحول ہم نے بنا دیا۔ یہ چیلنجز ہمارے معاشرے کے ہیں۔ ہمارے معاشرے کا چیلنج یہ نہیں ہے کہ ابو بکر صدیق کو ہم افضل کہیں، کہ حضرت علی کو کہیں، لیکن بات آ گئی ہے تو سن لو، ہمارا عقیدہ وہی ہے جو ہمارے اکابرین کا ہے۔ انبیاء اور رسول کے بعد کائنات میں ابو بکر سے بہتر کوئی نہیں ہے کہ جس پہ سورج نکلا ہو یا سورج نکلے کبھی۔ واہ بہت خوب بھائی، واہ۔ اور خلافت کی جو ترتیب ہے، یہی ترتیب افضلیت کی بھی ترتیب ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، اور پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کم بولنے اور زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے مسلک اور عقیدے پہ قائم رہیے۔ یہ میں عقیدت کی بنیاد پہ نہیں کہہ رہا، ہاں پڑھتا ہوں اس کے بعد کہہ رہا ہوں، ابھی بھی پڑھتا ہوں، اور شادی کے بعد تو اندر سے آواز آتی ہے کہ پتہ نہیں بڑھاپے تک پڑھیے گا۔ اب ان لوگوں کو کیا پتا ہو کہ داڑھی سفید ہو جائے اس وقت تک پڑھنا۔ اب حضور بھی تو مطالعہ کرتے ہوں گے، تو ہم لوگوں کی امی جان ادھر سے بھی آواز دیتی ہوں گی، پتہ نہیں کب تک پڑھیں گے، علامہ بھی ہمارے پڑھتے ہوں گے۔ تو یہ پڑھنے پڑھانے کا تو سسٹم رہے گا نا ہر وقت۔ عقیدت کی بنیاد پہ نہیں کہتا کہ احمد رضا ایک شمع کا نام ہے، بلکہ یہ تحقیق کے بعد میں کہتا ہوں کہ یاد رکھنا صراط مستقیم وہی ہے جو امام احمد رضا خان کا راستہ ہے، بے شک۔ اور میں تو وہی کہوں گا جو میرے پیر و مرشد حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے۔ نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ اور مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو، مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو، زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے۔ مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے ایک پہچان دین نبی کے لیے۔ اختر قادری خلد میں جا بسے، خلد واہ ہر قادری کے لیے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ اسلام زندہ باد، مسلک اعلیٰ حضرت پائندہ باد۔